حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تو سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا۔ وہ اس طرح کی اپنی تجارت کے قصے مجھے سناتا رہا۔ فلاں وقت میں میری یہ تجارت ہے کہ فلاں جگہ میری اس چیز کی دکان ہے، فلاں ملک سے یہ چیز درآمد کرتا ہوں اور برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا، میری اور سب سے آرزوئیں تو پوری ہو گئی ہیں اور میری تجارت کے کاروان سے گئی ہے۔ البتہ اب صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہو جائے تو پھر اس کے بعد کنات کی زندگی اختیار کر دوں گا، بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزار دوں گا۔ شیخ سعدی نے پوچھا کہ وہ سفر ہے؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فارس سے گندک لے کر چین جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم میں فروخت کروں گا، وہاں سے رومی کپڑا لے کر ہندوستان میں فروخت کروں گا، پھر ہندوستان سے فولاد خرید کر بھارت کے شام میں لے جا کر فروخت کروں گا، حلب سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کروں گا، پھر وہاں سے یمنی چادر لے کر واپس فارس آ جاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کے سفر کا منصوبہ بنا لیا اور شیخ سعدی سے کہا کہ بس اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے، اس لیے آپ دعا کریں اس کے بعد میں کنات سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزار لوں گا۔ اس وقت بھی یہی خیال ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس وقت باقی زندگی دکان پر ہی گزار لوں گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے سفر کے لیے روانگی سنی تو میں نے اس سے کہا، اے سنت سست کے پھل سرائے گولدار سالارِ بد بی فتار از ستور گشت پر کنایا ہاتھ دھوئے۔ فرمایا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے اونٹ سے ڈھلا ہوا پڑا تھا۔ ایک طرف اس کا اونٹ مرا پڑا تھا اور دوسری طرف وہ خود مرا پڑا تھا۔ اس کا وہ سامان بڑھائے حال اس سے کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو یا تو کنات پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے، اس کی اور کرنے کا کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے پاس مسلط ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ ہے کہ دنیا کی محبت جس سے منع کیے گئے، اگر محبت نہ ہو اور گھر اقدامات میں رہنا سے مال دیا گیا ہو اور اس کے ساتھ دل لٹکا ہوا نہ ہو اور وہ مال حق تاکہ تیری ہی دین کی خواہش نہ بنے، وہ مال شریعت کا حق ہو۔ بجانب میں صرف ہو اور اس کے ذریعے انسان جنت کمائے تو وہ مال پھر دنیا نہیں ہے، وہ مال پھر آخرت کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس مال کے ذریعے آخرت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ دنیا ہے جس سے روکا گیا ہے۔ پیر ذوالفقار احمد بخشبندی صاحب مدثر علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس رزق کو نیکی کے کام میں استعمال کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کا رزق میں برکت دیتے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈالر 8 روپے کا ہوتا تھا۔ ہم لوگ کراچی میں تھے، ایک ریڑھی کے اوپر ایک آدمی دال سیوئیاں بیچنے والا ملا۔ میرے ساتھی کہنے لگے، یہاں سے کچھ لے لیتے ہیں، جہاں جا رہے ہیں ان کے پاس کھائیں گے۔ طالب علم کا زمانہ تھا، ہم نے کہا بہت اچھا، لے لو۔ اس نے ہر کچھ دال سیوئیاں لے لی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، بھائی آپ یہ دال سیوئیاں بیچتے ہیں تو ایک دن میں آپ کی کتنی بک جاتی ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ جی خدا کا بڑا کرم ہے، یہ وہ وقت تھا کہ 300 روپے ہو گئے۔ اس ریڑھی والے نے کہا، جی خدا کا شکر ہے، روزانہ اس ریڑھی سے 6000 روپے کی دال سیوئیاں بیچتا ہوں۔ یہ دیجیے، تو مہینے کی تنخواہ 1000 سے کم تھی۔ اس وقت دال سیوئیاں بیچنے والا ریڑھی کے ذریعے سے 6000 کی روز حاصل کرتا تھا، کیونکہ رزق کی کنجی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری جماعت کے ایک دوست ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے کہ حضرت جب سے معلوم ہوا کہ قیامت میں خدا نے رزق میں برکت دے دی، پھر علم دار نے یہ لکھتا ہے کہ میرا چائے کا اس کھوکے میں روزانہ 12000 روپے کما کر رکھتا ہوں۔ 12000 آج کسی اسکول ٹی
ٹیچر کی تنخواہ 12,000 روپے لے کر اٹھتا ہے۔ وہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔